اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے روزہ، جسے عربی میں صوم کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اس کی ایک بہت گہری روحانی اہمیت ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے سے کہیں کہیں زیادہ ہے۔ تو آج ہم روزے کی اصل حقیقت، اس کے مقصد اور ان بے شمار فوائد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو یہ ہماری زندگیوں میں لاتا ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ کیا روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا اور بہت بڑا مقصد چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ جسم کی مشق ہے یا روح کی تربیت؟ آئیے اس کا جواب مل کر تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو روزے کے تصور کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے بالکل بنیادی مطلب سے شروع کرنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایت میں روزہ کا لغوی اور شرعی مطلب کیا ہے، اور یہ دونوں معنی مل کر کیسے ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہاں واضح ہے، عربی زبان میں صوم کا لفظی مطلب ہے رک جانا، لیکن اسلامی شریعت میں اس کا ایک بہت خاص مطلب ہے، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور دوسری تمام نفسانی خواہشات سے خود کو روک لینا۔ یہاں نیت کا لفظ سب سے اہم ہے۔ یہی نیت ہے جو بھوکا رہنے کو ایک عبادت میں بدل دیتی ہے اور اس عمل کو ایک روحانی مقصد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ روزہ کیا ہے، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور خوش قسمتی سے اس کا جواب ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ سیدھا اللہ کے اپنے کلام قرآن پاک میں ملتا ہے۔ روزے کا حکم بالکل واضح طور پر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت نہ صرف روزے کی فرضیت کو قائم کرتی ہے، بلکہ اس کے بنیادی مقصد کی طرف بھی ایک واضح اشارہ دیتی ہے، جو اصل میں اس عبادت کی روح ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ ہم پر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے ہم سے پچھلی امتوں پر کیا گیا تھا۔ یہ تسلسل بتاتا ہے کہ روزہ الہامی مذاہب میں ہمیشہ سے اہم رہا ہے، اور اس سب کا ایک حتمی بالکل واضح مقصد بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے تقوی حاصل کرنا۔ تو یہ تقوی ہے کیا چیز؟ دیکھیں، تقوی صرف خدا کا خوف نہیں، بلکہ یہ خدا کی محبت اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی خواہش میں گناہوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ یہ خود پر قابو پانے، پرہیزگاری اور اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنے کی کیفیت ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چیزوں کو چھوڑنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یہی تو تقوی کی بنیاد ہے۔ اور یہ بات اس حدیث مبارکہ سے مزید واضح ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غیبت اور برے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک مکمل اخلاقی تربیت کا نظام ہے، جس کا مقصد ہمارے کردار کو سنوارنا اور بہتر بنانا ہے۔ یعنی زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ اور اعمال کا روزہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے روزے کے روحانی مقصد کو سمجھ لیا ہے، آئیے اس کے 2 اہم ترین عملی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں جو اس عبادت کے روزمرہ کے معمول کو بناتے ہیں: سحری اور افطاری۔ یہ صرف کھانے پینے کے اوقات نہیں ہیں، بلکہ ان میں خاص برکتیں اور حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو سحری وہ بابرکت کھانا ہے جو روزہ شروع ہونے سے پہلے فجر سے قبل کھایا جاتا ہے تاکہ دن بھر کی عبادت کے لیے توانائی مل سکے، جبکہ افطاری وہ لمحہ ہے جب سورج ڈوبنے پر روزہ کھولا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ یہ دونوں اوقات روزے کے معمول کا ایک بہت لازمی اور خوبصورت حصہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر سحری کھانے کی تاکید فرمائی ہے، اور اس میں برکت صرف جسمانی توانائی کی صورت میں نہیں ہے بلکہ یہ روحانی بھی ہے۔ سوچیں، صبح کے پرسکون وقت میں اٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا اور پھر روزے کی نیت سے کھانا، یہ سب اعمال مل کر اس وقت کو بابرکت بنا دیتے ہیں، اور یہ ایک سنت کی پیروی بھی ہے جس کا الگ ثواب ہے۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کو قبول کرنے میں جلدی کرنے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ایک علامت ہے۔ وقت ہوتے ہی روزہ کھولنا بھلائی کی نشانی ہے، جو اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کے انعامات کی قدردانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ بندہ اپنے رب کے حکم کا منتظر تھا۔
رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی روحانیت سے بھرا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے نا، اس کی روحانی شدت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کی آخری راتیں اتنی اہم کیوں ہیں اور ان میں کیا خاص عبادات کی جاتی ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دن، جنہیں عشرۂ نجات بھی کہا جاتا ہے، روحانی طور پر پورے مہینے میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر سب سے زیادہ ہوتی ہے جو مغفرت اور بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ انہی راتوں میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، یعنی قدر و منزلت والی رات۔ قرآن مجید کے مطابق یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اگر حساب لگائیں تو 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی لیے مسلمان اس رات کی تلاش میں آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے ہیں، اور اسی عشرے میں اعتکاف کی سنت بھی ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا روحانی بوٹ کیمپ ہے۔ اس میں مسلمان دنیاوی معاملات سے مکمل طور پر الگ ہو کر مسجد میں صرف اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں۔ اس سے انہیں گہرا روحانی سکون ملتا ہے اور لیلۃ القدر کو پانے کا بہترین موقع بھی مل جاتا ہے۔ آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کے ہماری زندگیوں پر کیا وسیع اور مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ روزہ صرف ایک روحانی عبادت ہی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بے شمار جسمانی، ذہنی اور سماجی فوائد بھی ہیں، جو ہماری پوری شخصیت کی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ روحانی طور پر روزہ انسان میں صبر اور شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے صبر آتا ہے، اور جب افطار کے وقت ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ کھولتا ہے تو اسے اللہ کی نعمتوں کی اصل قدر ہوتی ہے۔ یہ دل کو دنیاوی لالچ سے پاک کرتا ہے اور ہمیں اپنے اندر جھانک کر زندگی کے حقیقی مقصد پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صحت کے حوالے سے روزہ ہمارے نظام ہضم کو آرام دیتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ سماجی طور پر یہ نظم و ضبط سکھاتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جب ہم خود بھوک کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں ان غریبوں اور ضرورت مندوں کی تکلیف کا حقیقی احساس ہوتا ہے جو روز اس حالت سے گزرتے ہیں۔ یہ احساس ہمارے اندر ہمدردی اور بھائی چارہ پیدا کرتا ہے اور ہمیں زیادہ سخی اور خیال رکھنے والا انسان بناتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ہم روزے سے سیکھے ہوئے صبر، ضبط، تقوی اور ہمدردی کے ان قیمتی اسباق کو صرف رمضان تک محدود نہ رکھیں، بلکہ انہیں رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کا ایک مستقل حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ آئیے اس رمضان کو اپنی زندگی میں ایک ایسی مضبوط تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائیں جو ہمیشہ قائم رہے۔